بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں شب قدر سے متعلق بات ہوئی۔ آج آئیے اس نشست میں ہم اس بات کو پورا کرتے ہیں کہ شب قدر ایک رحمت والی رات ہے، اور جو عزت والی رات ہمیں واقعی عزت دیتی ہے، اور خود شرف والی رات ہے، ہمیں شرف عطا کر کے جاتی ہے، اور مہربانی والی رات ہے، اور ہمیں مہربانیوں کی سوغات دے کر چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک کرے کہ سب کے نصیب میں شب قدر ہو۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے اندر لیلۃ القدر یا شب قدر کا تذکرہ دو مقامات پر ہے۔ ایک تو پوری صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک ہے سورۃ الدخان کی پہلی آیت کی، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو خواتین و حضرات، بعض قلیل تعداد ہے علماء کی جو اس سورہ دخان والی آیت کو شب برات کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن وہ بہرحال جمہور علماء کا خیال ہے کہ دونوں ہی جگہ شب قدر مراد ہے، اور دونوں ہی جگہ قرآن پاک کا نزول ہے۔ بہرحال یہ ایک اور مضمون ہے۔ تو اس وقت ہم اپنی توجہ جو ہے وہ اس طرف کریں گے کہ اس رات کے اندر اللہ پاک اپنے فرشتوں کو زمین پر بکھیر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور فرشتے آواز دیتے رہتے ہیں الا من مسترزقین فارزقہ، الا من مسترحم، الا من مسترحم فارحمہ، اور الا من مستغفر فاغفرہ۔ یعنی فرشتے آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو اس کی مغفرت ہو، ہے کوئی رحم مانگنے والا تو اس کے حال پہ رحم ہو، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کی جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں پھر اس طرح کی رات کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ہی یہ رات آ جائے تو عبادت میں مہو ہوں۔ مفتی سید محمد ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کریں اور ان سے یہ دریافت کریں کہ اس کی مقدار کے علاوہ وہ کون سی دعائیں ہیں، کون سے اعمال ہیں کہ جن میں ہم مصروف ہو جائیں اس رات کے اندر، اور کس طرح کی عبادت کی جائے۔ مفتی صاحب ایک چیز اور بھی فرمائیں کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک رواج ہے کہ ہم اس کو اجتماعی عبادت بنا دیتے ہیں، تو وہ انفرادی طور پر جو توجہ اللہ ہونا چاہیے وہ توجہ اللہ نہیں ہو پاتا۔ لوگ جماعت میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک مولوی صاحب تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور باقی دوسرے لوگ جو اس کی سنتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، سستاتے بھی رہتے ہیں، اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو شب قدر کے اندر اتنی اکرام و عزت والی رات جو ہمارے لیے عزت کا پیغام لے کر آتی ہے، تو مفتی صاحب اس میں کس طرح کے اعمال میں اس کو ہمیں گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا، یہ ایک انتہائی عظیم المرتبت رات ہے، اور بسا اوقات ہم کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں یا کچھ ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے ہمارا یہ عظیم اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے موطا امام مالک میں اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی، یعنی ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو گویا کہ آپ کو لگا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، اور وہ مقام حاصل نہیں کر پائیں گی جو ان لوگوں نے اتنی بڑی عمر میں اور اتنی طویل عمر میں حاصل کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو دل میں احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہو پائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی کہ جس کا ثواب تقریباً 83 سال اور 4 مہینے کے بقدر ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کئی راتیں اس کو نصیب ہو جائیں گی تو وہ آسانی سے سابقہ امتوں کی جو عمریں تھیں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم احادیث کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں دیکھیں کہ اس رات کو کیسے گزارنا ہے، اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا معمول بیان فرمایا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ کہ آپ اپنا کمر باندھ لیتے تھے اور پھر عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ ہی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ رات پاؤں، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا مانگوں اس دن؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کی یعنی اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، لہٰذا میری درگزر فرما اور مجھے معاف فرما. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر میں جو چیز، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی کہا کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور ہم جب شب قدر یعنی یہ رات جب ہم گزاریں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم تمام گناہوں سے بالکل صاف اور پاک ہو چکے ہوں. اسی طرح سے حدیث میں آیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیام سے مراد نمازیں بھی ہیں، قیام سے مراد ذکر و اذکار بھی ہے، قیام سے مراد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے اور دعا بھی ہے. یہ ساری چیزیں قیام میں شامل ہوتی ہیں، اور ان کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو ایمان کے ساتھ یعنی یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو، اور دوسری چیز احتساب یعنی ثواب کی نیت سے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اس شرط کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. تو ہم جب شب قدر میں عبادت کریں ہمارے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، محض ٹائم پاس نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح سے یہ وقت گزر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کو غنیمت جان لینا چاہیے کہ یہ موقع ہم سے چھوٹ نہ جائے. اسی طرح سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اجتماعی طور پر لوگ یہ شب کرتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو تنہائی میں عبادت کرنا جانتے ہیں، جنہیں کچھ کلمات یاد بھی ہیں، جو ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، مانگنے کے آداب سے واقف ہے. جی مانگنے کے آداب سے مکمل طریقے سے واقف ہے، اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اور یہی ہے شریعت میں اصل یہی ہے کہ یہ شب جو ہے یہ تنہائی میں کیا جائے، یہ شب جو ہے یہ انفرادی طور پر کیا جائے. لیکن دوسری طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ ایسے ناواقف لوگ بھی ہیں جن کو موقع نہیں ملا یا جو نہیں کر پائے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک کوئی دوسرا انہیں نہیں پڑھواتا ہے، جب تک کوئی دوسرا نہیں کہتا ہے، تب تک وہ کچھ اپنی زبان سے نہیں کہتے ہیں یا وہ عبادت کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مساجد میں یا کہیں اجتماعی طور پر وہ شب کریں تاکہ ان کو وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں. لیکن اس میں ضروری ہے کہ وہ خرافات نہ ہوں. اجتماعی شب جب ہوتا ہے تو عام طور پر اس میں بے شمار خرافات ہوتی ہیں. اس میں ایسا نہ ہو کہ یہ رات حلوے والی رات بن جائے، یہ رات چائے والی رات بن جائے، یا جو عام باقی دنوں میں بھی یہ سب چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ہم بچوں کو بھی یہ تصور دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا شب ہوتا ہے یا کوئی بڑا دن ہوتا ہے، اس میں ہم بچوں کو تصور یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے یہاں اچھا کھانا بنے گا، آج ہمارے یہاں اچھی چیزیں پکیں گی. اور یہ تصور ان کے ذہن میں نہیں پڑ جاتا ہے کہ یہ شب جو ہے، یہ رات جو ہے یا یہ دن جو ہے، یہ عبادت کا دن ہے، یہ مقدس دن ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا ہے. تو یہ تصور ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور بچوں کو بھی یہ تصور دینا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تراویح کی نماز مؤخر کر دیتے ہیں. اس کی وجہ اگر یہ ہے کہ تاکہ وقت پاس ہو جائے، اس میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور رات کا اکثر حصہ گزر جائے، تو پھر تو یہ درست ہی نہیں ہے، یہ نیت ہی خراب ہے. اور اگر یہ مقصود ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم تراویح میں وقت گزاریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نماز میں وقت ملے گا، تب اس کی گنجائش ہے. اسی طرح سے اس میں تقریب منائی جاتی ہے، حفاظ کی دستار بندی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رات جو ہے یہ ہم صرف اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ سے گڑ گڑائیں اور اللہ سے توبہ کریں. کسی اور دنیاوی کام وہ تو ہم اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، اور دن ہمارے پاس بے شمار ہے. یہ معمولی وقت ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت میں گزاریں. سب حدیث میں کیا اس کے اشارے موجود ہیں کہ ایک شخص کو کیسے معلوم ہو جائے کہ میرا یہ شب جو ہے یہ میری عبادت قبول ہو گئی؟ جیسے وہ ایک حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صافحہ جبریل اسے شیک ہینڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ دست بوسہ کرتا ہے، پھر اس کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ زیادہ کرتا ہے. کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ صبح فجر میں ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ ہاں میرا شب جو ہے وہ ہو گیا. کوئی اس طرح کی چیز ہے شریعت میں؟ یہ علماء نے لکھی ہیں کچھ چیزیں کہ جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے
تو ایک علامت تو یہ ہے کہ اس کو اگلی بار اس کی توفیق پھر ہوتی ہے، یعنی عبادت میں نے نماز صبح پڑھی پھر مجھے ظہر کی نماز، تو یہ ایک علامت بتائی علماء نے کہ وہ فجر کی نماز قبول ہو گئی ہے، اللہ نے پھر دوسری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس عبادت کے بعد، اور اسے ایک بشاشت اور ایک خوشی اور اندر سے ایک سکون مل جاتا ہے، اور اسے خود اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ واقعی جو ہے میری یہ عبادت قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے انسان پتہ کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک میں بھی اگر رات بسر کی جائے انڈیویجولی پہ تو وہ بھی ہے، ذکر و اذکار۔ خواتین و حضرات، اگر کسی شخص کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم انی انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پوری رات پڑھتا رہے اور دل اور دماغ جو ہے اللہ کی طرف لگائے، اور اپنے ساری زندگی کے اعمال یا پچھلے سال کے اعمال اور وہ خطائیں اپنے سامنے پیش کرے۔ جب وہ مستحضر ہوں گی تو لازمی بات ہے کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑیں گی، اس کے آنسو نکل آئیں گے، اس کا دل جو ہے پسے جائے گا، تو اللہ پاک اس کی شب کو قبول کرے۔ اصل بات مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ کے سامنے اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، وہ تعلق جو مختلف برے اعمال سے، جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے چند بری حرکات کرتا ہے تو جس کی وجہ سے کچھ خاص وقت کے لیے اس کے ساتھ اپنے والدین کو تنافر سا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ معافی کا لفظ اپنے زبان پر لاتا ہے اور اپنی غلطیوں کا وہ اعتراف کرتا ہے تو ماں باپ اسے گلے سے نہیں بلکہ سینے سے لگا دیتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو پھر اور زیادہ محبوب رکھتا ہے ایسے بندوں کو۔ تو اس لیے اس رات کے اندر اولین چیز جس کی طرف ہم اپنی توجہ مبذول کریں گے وہ یہ کہ اپنی ڈائری کو کھول کے بیٹھیں گے، اور اس ڈائری، پورے سال کی ڈائری میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا دن ایسا ہے کہ جس میں نے کوئی برا عمل کیا ہے، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس عملاً ایک ڈائری ہو، اور جس دن بھی وہ کوئی برا عمل کرے تو وہ برا عمل اپنی ڈائری کے بائیں صفحے پر لکھے، اور جب کوئی نیک عمل کرے تو نیک عمل کو اپنی ڈائری کے دائیں صفحہ پر لکھے، اور 360 دنوں کے اندر نیک اعمال اور برے اعمال اس کے سامنے آئیں گے، اور یہ ڈائری شب قدر میں کھول کر کے وہ دیکھے، اگر اس کے برائیاں زیادہ ہیں تو ظاہر بات ہے اس کو بہت زیادہ معافی لینے کی ضرورت ہے، اور جو اچھائیاں اس نے کی ہیں ان کو بھی یاد کر کے اس کے آنسو آئیں گے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے سامنے کامیاب ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم اپنے گناہوں کو اپنے سامنے مستحضر کریں گے تو ہی تو ہمارا دل پسیجے گا اور اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ سے دست بدعا ہے کہ اللہ یہ شب ہمارے نصیب کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ شب نصیب ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا نورانی ماحول ہمیں نصیب ہو اور ہماری مغفرت ہو، اور کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس کو اس کی مغفرت نصیب ہوئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔